بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم، محبت بھرا اور ایمان کو تازہ کرنے والا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ موضوع ہے درود شریف کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جسے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھی انجام دیتا ہے۔ فرشتے بھی مسلسل درود بھیجتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب سوچئے، دنیا میں کون سی عبادت ایسی ہے جس کا آغاز خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ درود شریف تمام اذکار میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت، برکت، عزت، رفعت اور درجات کی دعا کرنا ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس پر درود پڑھنے والے بندے کو بھی اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو درود کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ درود شریف دراصل محبت کا اظہار ہے۔ جس دل میں محبت زیادہ ہوگی اس کی زبان پر درود پاک بھی زیادہ ہوگا۔ ایک درود پر 10 رحمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، بدلے میں 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اگر 1000 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ درود شریف قبولیت دعا کی کنجی ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے فرمایا، جب دعا کے آغاز میں درود ہو، درمیان میں دعا ہو اور آخر میں بھی درود پاک ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا درود پاک رد نہیں فرماتا اور اس کے ساتھ دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھتے تھے۔ قبر کی روشنی احادیث شریف میں آتا ہے کہ درود شریف قیامت کے دن نور بن جائے گا۔ قبر کی وحشت میں بھی درود شریف انسان کا سہارا بنتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے قریب کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اب سوچئے، قیامت کا دن، ہر طرف خوف، ہر شخص پریشان، لیکن ایک خوش نصیب گروہ ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ وہی لوگ جنہوں نے دنیا میں درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ درود شریف سے رزق میں برکت آتی ہے۔ بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں درود شریف کی برکت سے رزق میں حیرت انگیز اضافہ دیکھا۔ گھریلو مسائل آسان کیسے ہوتے ہیں، قرض اترے، دل کو سکون ملا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ دل کا سکون آج دنیا میں ہر طرف بے چینی ہے، ڈپریشن، پریشانی، خوف، تنہائی، لیکن جو زبان درود پاک سے تر رہتی ہے اس کا دل آہستہ آہستہ سکون پانے لگتا ہے، کیونکہ درود شریف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھتا ہے
اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ شیطان درود پاک سے کیوں گھبراتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے غافل رہے۔ درود شریف شیطان کے وسوسوں کو کمزور کرتا ہے۔ جب زبان درود پاک میں مصروف رہتی ہے تو دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کے معمولات میں بہت سے اولیاء کرام روزانہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، بلکہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ، کچھ 500 مرتبہ، کچھ 1000، کچھ 10,000 تک۔ وہ فرماتے تھے ہم نے جتنی برکت درود شریف میں دیکھی شاید ہی کسی اور عمل میں دیکھی ہو۔ جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کا دن درود شریف کے لیے خاص دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو، فرشتے تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا ہی خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارا نام بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جائے۔ اب یہاں پہ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ مختصر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی روٹین میں درود ابراہیمی کو لازمی شامل کریں، چاہے 10 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی کو اپنی ڈیلی کی روٹین میں لازمی رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی مختصر صیغہ پڑھتے ہیں، کوئی مسنون درود پاک پڑھتے ہیں تو پڑھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ روزانہ کتنا درود پاک پڑھیں؟ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے لاکھوں میں پڑھیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سب سے کم مقدار 100 مرتبہ ہے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو 50 مرتبہ، اگر یہ بھی مشکل ہو تو کم از کم 10 مرتبہ۔ اصل چیز پابندی ہے۔ روزانہ تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن مسلسل ہو۔ درود شریف کی یہاں پہ ہم چند برکتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور رزق میں برکت آتی ہے، مصیبتیں آسان ہوتی ہیں، قبر میں روشنی ہوتی ہے، قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب دنیا کے کاموں میں بہت مصروف رہتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ صرف چند منٹ نکال کر درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو شاید ہماری دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آئیے آج سے یہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ ہم کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔